کیا آپ جانتے ہیں پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک نظریہ ہے، اور نظریے کو کبھی گولیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فوجی جوان صرف وردی نہیں پہنتے، وہ شہادت کا وعدہ لے کر نکلتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جی ایچ کیو صرف ایک عمارت نہیں، یہ پاکستانی عوام کی غیرت کا قلعہ ہے؟ Then who the hell are you to break Pakistan؟ السلام علیکم، میں ہوں جمال خٹک، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان لمحات کا ذکر کریں گے جن لمحات میں اس ملک پاکستان کو توڑنے کی سازشیں ہو رہی تھی، ان لمحات کا ذکر کریں گے جس وقت ایک بہت بڑی سازش مشرق وسطیٰ سے نکل کر پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، ایک بہت بڑی سازش جو اس ملک کی ریاست کو توڑنے کی، اس ملک کی فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ ہم ان لمحات کا ذکر کریں گے جس وقت اس پورے پولیٹیکل، نیچرل اور دشمنوں کی طرف سے جو ڈیزاسٹر اس ملک پہ تیار ہو رہا تھا، آپ کی فوج، آپ کی ریاست کس طرح پاؤں جما کر کھڑی تھی، کس طرح ڈٹ کر کھڑی تھی، اور کس طرح آپ کی مسلح افواج نے، آپ کی ریاست نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک محب الوطن پاکستانی کی حیثیت سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ 17 دسمبر 2010 کو تیونس میں ایک فروٹ بیچنے والا ریڑھی دان محمد بوعزیزی کی ریڑھی کو جب مقامی پولیس نے ضبط کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا تو اس نے خودکشی کر لی۔ جب اس نوجوان کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پورے ملک سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور ہنگامے شروع ہو گئے۔ یہ تحریک اتنی شدت اختیار کر گئی کہ حکومت کو جانا پڑا۔ عرب سپرنگ کے نام پر مشرق وسطیٰ کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ تیونس، مصر، لیبیا اور شام میں حکومتیں بدلیں، مگر نتیجہ خانہ جنگی، دہشت گردی اور بیرونی مداخلت کی صورت میں نکلا۔ مگر دشمنوں کی آنکھوں میں پاکستان ہمیشہ سے اگلا ہدف تھا، کیونکہ یہ واحد مسلم نیوکلیر پاور ہے۔ مگر دوستو، وہ بھول گئے کہ پاکستان صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ شہداء کا لہو، قوم کا غرور اور نظریہ اسلام کا قلعہ ہے۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ شیر اگر سو بھی رہا ہو تو اس کی طاقت جاگ رہی ہوتی ہے۔ دوستو، 2019 کے بعد 5th جنریشن وار نے ایک نیا روپ لیا۔ نوجوانوں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر اکسا کر ریاستی اداروں کے خلاف بھڑکایا گیا۔ ٹویٹر پر فیلڈ اسٹیٹ اور فری بلوچستان کے ٹیگز اور ٹرینڈز چلائے گئے۔ دشمن ممالک نے بھاری فنڈنگ کر کے میڈیا کو مینج کیا، فیک نیوز کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرنے کی بھرپور مہم چلائی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب عرب سپرنگ کے ماسٹر مائنڈ پاکستان میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے مکمل منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اپنی پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ملک کے اندر اداروں، عدلیہ اور میڈیا میں اپنی فیلڈنگ لگا دی گئی تھی۔ مگر وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ عین اسی وقت پاکستان کی ٹاپ ایجنسی ISI نہ صرف ان دشمنوں کے پیچھے سایہ بن کر چل رہی تھی، مانیٹرنگ کر رہی تھی، بلکہ ان کے گھروں میں فیلڈنگ لگا رہی تھی۔ انتشار پھیلتا رہا، ڈیجیٹل دہشت گردی عروج پر تھی، لیکن حد تو تب ہوئی جب 9 مئی کو GHQ شہداء کی یادگاریں اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ یہ حملہ پاکستان کی دفاع پر نہیں تھا، بلکہ یہ ہماری خودی، غیرت اور وجود پر تھا۔ مگر جواب بھی آیا، خاموش مگر زبردست۔ ریاست نے صبر کے ساتھ ساتھ اس دہشت گردی کو کنٹرول کیا اور یہ بودر کرایا دشمن کو کہ تم ہمارا صبر آزمانا چاہتے ہو، ہم تمہارا وجود آزمائیں گے۔ جب دنیا میں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلا رہی تھی، جب پوری دنیا سوشل میڈیا پر ریاست کو بدنام کر رہی تھی، تب ISI نے زمین پر سچ لکھا۔
بھارتی نیوی کا حاضر سروس آفسر کلبھوشن یادیو بلوچستان سے گرفتار ہوا۔ دہشت گرد نیٹ ورکس کا کلا کما کیا، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے غیر ملکی فنڈز تنظیمیں ہوں۔ دشمنوں نے معیشت کو برباد کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ریاست نے، اپنے ISI نے اپنا رول جاری رکھا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات نہ صرف بحال ہوئے بلکہ مضبوط ہوئے۔ اس دور میں دشمن پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے تھے اور ISI ان کے اندر گھس کر کارروائی کر رہے تھے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان نہ صرف قریب ہوئے بلکہ سمندری راستے مکمل کھل گئے۔ سمندری تجارت شروع ہوئی اور اس سے بڑھ کر DGISI کا بنگلہ دیش کا دورہ اور چکن نیک پر وزٹ دشمن کے چیخیں نکال کر آنے والی عمل تھا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کیے گئے۔ دوستو، آگے چل کر ریسنٹ جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، دشمن نے اپنی میڈیا پر بھرپور خوشیاں منائی اور یہاں پاکستان کے اندر ان کے ٹٹو، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والوں نے دہشت گردیوں کے ساتھ ہمدردیاں دکھائیں، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ پاکستان کی فوجی فورسز نے، ملٹری فورسز نے 300 یرغمالیوں کو 24 گھنٹے سے کم وقت میں رہا کروایا، تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ اور اپنی ان کی حالت دیکھیں، 2008 میں جب دہشت گردوں نے بمبئی میں حملہ کیا اور وہ صرف ایک کمپاؤنڈ میں تھے، اس آپریشن کو کلیئر کرنے کے لیے ان کے 4 دن سے زیادہ ٹائم لگا۔ اور دوستو، یہاں آپ کے SSG نے جعفر ایکسپریس آپریشن صرف 24 آور میں ایبسولوٹلی کلیئر کیا۔ آپ کی فوج نے ایک وقت میں متعدد محاذوں پر دشمن کا مقابلہ کیا اور ابھی بھی کر رہی ہے، اور الحمدللہ نہ صرف عرب اسپرنگ کے منصوبے کو ناکام بنا لیا بلکہ دنیا میں اپنے آپ کو مزید مضبوط کیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے حسب معمول اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی اسٹریٹجک پالیسی کو استعمال کیا، اسٹریٹجک ریلیشن کو یوٹیلائز کیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے ملکوں کے دورے کیے، بیرونی ممالک دوستوں کو گارنٹی دی اور انہیں یہ اعتماد میں لیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں SCO کانفرنس منعقد ہوئی، معیشت مستحکم ہونا شروع ہوئی، معدنیات کی کانفرنس یہاں منعقد ہوئی جس میں دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کار آئے اور پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا اور یہاں سرمایہ کاری کے لیے رضامند ہوئے۔ دوستو، اوورسیز پاکستانی جو پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، جن کو یوز کرنے کی دشمنوں نے بڑی کوشش کی، اوورسیز پاکستانیوں کے اعتماد کی بحالی کے لیے ایک بہت بڑی سیمینار منعقد ہوئی۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے ایک جذباتی اور گرم جوش تقریر کی اور انہیں نہ صرف سراہا گیا بلکہ یقین دہانی کرائی گئی، ان کے لیے جو ہے نا وہ یقین دہانی کرائی۔ اوورسیز نے پاکستان آرمی کے نعرے لگائے، ان کے ساتھ گھل مل کر سیلفیاں بنائیں، لوگ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ سیلفیز لے رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ دوستو، حالیہ ہفتوں میں امریکی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ سید عاصم منیر سے ملاقات کے بعد پاکستان کے کردار کو سراہا۔ یہ ان تمام دشمنوں کے منہ پر تماچا ہے جو ہمیں دنیا سے کاٹنا چاہتے تھے، جو اس ملک کو توڑنا چاہتے تھے۔ آج دشمنوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان اب 1947 والا نوخیز ملک نہیں رہا، یہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک عسکری قوت ہے اور ایک متحد قوم ہے۔ اور جو بھی دشمن یہ سمجھتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر چند پوسٹیں اور فیک نیوز سے پاکستان کو کمزور کر دے گا، تو یاد رکھیں، GHQ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک غیرت کا قلعہ ہے۔ فوجی جوان صرف وردی نہیں پہنتے، وہ شہادت کا وعدہ لے کر نکلتے ہیں۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک نظریہ ہے اور نظریے کو گولیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ You test our patience, we will test your existence۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔